بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین فصو حکمت نفسیہ فی کلمت یونسیہ۔ فصوص الحکم کی فصل نمبر 18 حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ہے۔ یونس علیہ السلام ایک نبی تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جن کی مشہور وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا وہ صاحب حوت کا جو تذکرہ ہے قرآن مجید میں، وہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ابن عربی نے حکمت نفسیہ کو خاص قرار دیا ہے۔ تو جس نبی کے ساتھ جس حکمت کو خاص قرار دیا ہے حتماً ان کے درمیان مناسبت ہے، اور پھر اس مناسبت کو ذکر بھی کیا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ حکمت نفسیہ ہم اگرچہ خصوص میں اس فصل کے متعلق بحث انشاءاللہ اگلی اس میں کریں گے نشست میں۔ آج کی نشست میں مختصر سا ایک زندگی نامہ حضرت یونس علیہ السلام کا پیش کریں گے، لیکن چونکہ فصل کا عنوان حکمت نفسیہ ہے فی کلمت یونسیہ، تو اس مناسبت کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکمت نفسیہ کو کیوں حضرت یونس سے خاص قرار دیا ہے، کیوں کہا حکمت نفسیہ؟ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ نفس سے ناطقہ انسان کے اندر ایک مین چیز ہے، ایک مرکزی چیز نفس ناطقہ ہے۔ نفس ناطقہ جسے ہم روح کا نام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی حیات نفس ناطقہ سے قرار دی ہے۔ اب یہ نفس ناطقہ کل روح من امر ربی، یہ نفس ناطقہ برزخ ہے الہی صفات اور جو کونی یعنی خارجی صفات ہیں، انسان کی مادی صفات جو مادی امور ہیں ان کے درمیان برزخ اور فاصلہ نفس ناطقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس ناطقہ اور ایک جسم رکھا، جسم کے ذریعے سے انسان مادی امور کو انجام دیتا ہے، اعضاء سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ سے، کان سے، سارے امور انجام دیے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نفس کو بدن میں رکھ کر، بدن اور جسم میں مادی کی ظلمات اور تاریکیوں میں رکھ کر متوجہ کیا ہے پروردگار کی طرف کہ روح اور نفس ناطقہ در عین حال کہ وہ بدن کے اندر موجود ہے، بدن میں کے پردے میں ہے، بدن کی تاریکی کیونکہ پردے میں ہے، پھر بھی اس روح کو متوجہ قرار دیا ہے رب نے اپنی طرف۔ تو روح بدن کی تاریکیوں میں رہ کر بھی پروردگار کی طرف متوجہ ہوتی ہے، روح بدن کی تاریکیوں میں رہ کر پروردگار کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور یہی اسی توجہ سے ہی سارے پردے کراس کر کے مادہ کا پردہ، برزخ اور عالم عقل اور وحدانیت، اور یہیں سے اسے خلافت انسان کو ملتی ہے اور خلیفۃ اللہ بنتا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ حکمت حضرت سلیمان کی فصل کے بعد اس کو اس کے بعد قرار دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں خلافت کا ذکر ہے، اور اس میں وہ امر کہ جس کی وجہ سے خلافت ملتی ہے اس کو قرار دیا۔ اب یہ نقطہ جب واضح ہو گیا
کہ بدن نفس ناطقہ بدن کی تاریکیوں میں رہ کر بھی متوجہ ہے پروردگار کی طرف، پروردگار کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان سارے پردوں کو کراس کر کے متصل بے مقام وحدیت ہو کر فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل تک پہنچتی ہے، وہیں سے خلافت، ولایت اور ساری چیزیں اسے عطا ہوتی ہیں۔ جب یہ نقطہ واضح ہو گیا تو اب یونس کے ساتھ اس کا کیا ارتباط ہے؟ کہتے ہیں یونس سے یہ ربط ہے کہ یونس علیہ السلام جب وہ اپنی قوم، یہ ابھی ہم واقعہ آگے بیان کریں گے کہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کے جب گئے سمندر کی طرف اور اس میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں رہ کر اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ ان سارے جو مچھلی کا کے بدن کا پردہ، سمندر کا پردہ، وہ حائل نہیں ہوا یونس اور یونس کے پروردگار کی طرف۔ جب وہ حائل نہیں ہوا ان کی طرف تو ان کے اندر رہتے ہوئے بھی ورد حضرت یونس علیہ السلام نے ورد پروردگار کو جاری رکھ کر فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ مشہور وہ دعا جو قرآن میں ہے، وہ اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو مناسبت یہ ہے، حکمت نفسیہ کی مناسبت اور ان کے درمیان تناسب یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے کہ نفس ناطقہ بدن کی تاریکیوں میں رہ کر بھی پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزل پہ فائد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر بھی مچھلی کی پیٹ کی اور مچھلی کے جو پردے تھے، تاریکیاں تھیں، سمندر کی تاریکیاں، وہ سارے کی ساری حائل نہیں ہو سکی یونس اور یونس کے پروردگار کی طرف، پھر بھی وہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل پہ تاریکیوں میں رہ کر بھی وہاں تک پہنچے۔ یہ تھا ایک نقطہ کہ جو خود کیسری نے بھی اس کو بیان کیا دوسرے فصل، یہ مناسبت ہے۔ اس وجہ سے ابن عربی نے فرمایا فص و حکمت نفسیہ فی کلمت یونسیہ۔ اب ہم تھوڑا سا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر ایک نماز ہے جو اسی یونس علیہ السلام کی اس سے مربوط ہے، اس کو ہم آخر میں 2 منٹ میں پیش کریں گے۔ اب یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک ان کا مختصر زندگی نامہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ایک پیغمبر خدا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کے لیے بھیجا۔ سلیمان نبی کے بعد یہ آئے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، ان کی نسل سے تھے۔ اس قرآن میں پوری سورہ یونس موجود ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذُنُّون کا مطلب ہوتا ہے، جب کہتے ہیں نا عربی میں زو کا مطلب ہوتا ہے صاحب، اردو میں معنی کیا جاتا ہے صاحب، نون کہتے ہیں مچھلی کو، صاحب مچھلی، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب مچھلی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن میں فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے والدین کہتے ہیں کہ یونس کی ماں کا نام تنجیس تھا اور ان کے باپ کا نام متا تھا۔ وہ عالم اور زاہد تھے، اپنے زمانے کے عالم اور زاہد ان کے والد تھے، اور اسی وجہ سے حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی تھی کہ تمہارا ہمسایہ بہشت میں یونس علیہ السلام کا والد متا ہوگا۔ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان نبی ان کی زیارت کے لیے گئے، اور جب وہاں گئے تو ان کی تعریف کی کہ واقعاً وہ عالم زاہد اور عابد ہیں۔ تو کہتے
کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے بعد نے کہا کہ نہیں، حضرت یونس حضرت ہود کی نسل سے ہیں، ابراہیم کی نسل سے نہیں ہے، اور ماں کی طرف سے بنی اسرائیل سے ہیں، ماں کی طرف سے بنی اسرائیل سے ہیں۔ اب یونس کا معنی کیا کہتے ہیں؟ یونانی زبان میں یونس کبوتر کو کہتے ہیں، یونس کا معنی کبوتر ہے۔ اب یہ تھا ان کی کیا کہتے ہیں زندگی کہ ان کے والدین کا کیا نام تھا۔ اب ان کی نبوت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی، 30 سال کے 825 سال قبل از میلاد، حضرت یعنی 4728 سال بعد حبوط آدم کے 4728 سال بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 825 سال پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت پہ فائز کیا تھا۔ کہاں پہ؟ شہر نینوا، عراق کا ایک شہر ہے نینوا، جسے بعد میں امام حسین علیہ السلام نے وہ کربلا نام پڑا، نینوا کو کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ کربلا میں یونس علیہ السلام کو وہاں پہ بھیجا گیا تھا۔ تو یونس علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہاں بہت بڑی آبادی تھی، تقریباً کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ 1,00,000 تک لوگ وہاں پہ اس منطقہ میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا کہ وہاں پہ اکثریت لوگ زیادہ ہے، تو آپ جا کے تبلیغ کریں، آپ جا کے ان کو تبلیغ کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کی طرف دعوت دیں۔ لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی، تہمتیں لگائیں، یاوہ گویاں کی، اور لیکن یونس علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی اور وظیفہ اور ذمہ داری کو انجام دیا، اور وہ آخر دم تک انجام دیتے رہے۔ کہتے ہیں 33 سال ان کی دعوت کو گزر چکے تھے، 33 سال تک دعوت دیتے رہے۔ تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ فقط 33 سال میں 2 لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ کہتے ہیں کہ ان 2 میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام کا قریبی قدیمی دوست تھا، اور ایک عالم تھا، دانشمند تھا، جس کا نام روبیل لکھا ہے تاریخ میں، روبیل۔ اور دوسرا ایک عابد اور زاہد تھا جس کا نام تنوخہ لکھا ہوا ہے، کہ عابد تھا لیکن وہ عالم نہیں تھا، علم اس کے پاس نہیں تھا۔ عابد جو علم سے بے بہرا ہو، مولا فرماتے ہیں کہ بے عمل عالم اور با عمل جاہل نے میری کمر توڑی ہے، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو عابد عبادت علم و معرفت کے بغیر اس کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ علم و معرفت کے ساتھ 2 رکعت نماز عابد کی 1000 رکعت نمازوں سے بہتر ہے، یہ حدیثوں میں بہت زیادہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے دعوت پہ 2 لوگوں نے لبیک کہی، ایک ان کے قدیمی دوست وہ عالم تھے، اور دوسرے وہ عابد تھے۔ عالم کا نام روبیل تھا، عابد کا نام تنوخہ تھا۔ وہ جو عالم تھا وہ کشاورز تھا، یہ تھا کیا کہتے ہیں کسان تھا، کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اور جو کیا کہتے ہیں تنوخہ تھا، یہ لکڑیاں جمع کرتا تھا، لکڑیاں جمع کر کے گھر لاتا تھا، جس سے وہ آگ جلا کے کھانا وغیرہ پکاتے تھے یا لوگوں کو اس طرح دیتے تھے باقی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 2 لوگ ایمان لائے، ان کے علاوہ پورے 1,00,000 لوگوں میں سے سارے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے قتل پہ آمادہ ہو گئے اور ان کو تکلیف دینے پہ آمادہ ہو گئے۔ اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان نینوا کے لوگوں پہ میری تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو یونس علیہ السلام نے ان پہ نفرین کی، ان کے اوپر عذاب کی درخواست کی۔
حضرت یونس علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا پروردگارا میں 30 سال کا تھا کہ مجھے آپ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اب میں نے ان کو بہت زیادہ ہدایت کی، عذاب سے ڈرایا، 33 سال ہو گئے دعوت دے رہا ہوں میں ان کے دعوت دے کے اب تھک گیا ہوں، یہ مجھے لوگ میری تکذیب کر رہے ہیں، مجھ پہ ایمان نہیں لا رہے، میری رسالت کی تحقیق کر رہے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، میری توہین کرتے ہیں، مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر تو اپنا عذاب بھیج دے، یہ قوم کسی صورت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ اے یونس اب میں اس قوم کے اوپر بدھ کے دن 15 شوال بدھ کے دن طلوع خورشید کے بعد عذاب بھیجوں گا، طلوع خورشید کے بعد عذاب بھیجوں گا، اور ان لوگوں کو آپ بتا دیں، سب کو بتا دیں، خبر دے دیں۔ اب یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ وحی جو آئی وہ سنی بات، یہ خبر سنی تو یونس علیہ السلام خوش ہو گئے۔ اب جب خوش ہوئے تو یونس علیہ السلام سب سے پہلے گئے، وہ جو دوست عابد تھا، وہ جو ان کے اوپر ایمان لایا تھا، ایک عابد تھا ایک عالم، پہلے گئے عابد تنوخہ کے پاس، عابد کو پورا عذاب اور کا قصہ بتایا، پورے وقت بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے اور فلاں وقت پہ عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اب پھر وہ کیا کہتے ہیں، عابد نے کہا کہ اس یونس علیہ السلام نے عابد سے کہا آپ جاتے ہیں، لوگوں کو جا کے خبر دیتے ہیں کہ یہ عذاب نازل ہونے والا ہے۔ عابد چونکہ عابد دیکھ چکا تھا کہ یہ لوگ تو کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اور یہ کہیں گے، ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو عابد نے کہا کہ یونس علیہ السلام سے کہ ان کو چھوڑ دیں، ان پہ اچانک عذاب الہی نازل ہونے دیں۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اب یونس علیہ السلام چلے گئے عالم کے پاس، عالم روبیل نام تھا۔ عالم کہتے ہیں کہ عالم کے پاس جب گئے تو ان کی نیت، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں عالم سے مشورت کروں گا، کیونکہ وہ عالم ایک خاندان نبوت سے تھا اور ایک حکیم انسان تھا، حکمت کہتے ہیں کہ عالم جب حکیم ہوتا ہے، حکمت کہ جب یعنی ایک تو علم ہوتا ہے، علم و معرفت، وہ علم کے اوپر اس کے سارے نتائج کو مد نظر رکھ کر جب ایک نتیجے تک پہنچ کے نتیجہ بتاتا ہے اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ وہ عالم فقط نہیں تھا، وہ حکیم بھی تھا، کہتے ہیں خاندان نبوت سے اس کا تعلق تھا۔ اب یہ عابد اور حضرت یونس علیہ السلام عالم کے پاس آئے اور سارا ماجرا عالم سے کہا، تو عالم روبیل نے یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ دوبارہ پروردگار کی طرف پلٹ جائیں اور پروردگار سے دعا کریں کہ اس عذاب کو اس قوم سے واپس لے لے، کیوں اللہ تعالیٰ کو تو ان کے اوپر عذاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پروردگار رؤوف ہے، رحیم ہے، آپ عذاب کی درخواست پروردگار سے نہ کریں، بلکہ اللہ سے کہیں کہ عذاب کو واپس یعنی پلٹا دے۔ لیکن وہ جو عابد تھا وہ بضد تھا، روبیل کے برعکس اس نے کہا نہیں، یونس علیہ السلام سے کہا نہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں عذاب نازل ہونے دیں۔ تو اس روبیل نے جو عالم تھا اس نے تنوخہ سے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ عابد ہیں، عالم نہیں ہیں، آپ اس کے اور جوانب کو مد نظر نہیں رکھ رہے۔ کہتے ہیں کہ پھر روبیل یونس علیہ السلام کے پاس آیا اور بہت زیادہ تاکید کی یہ عذاب والا کام نہ کریں، لیکن یونس علیہ السلام نے ان کی جو تجویز تھی اسے قبول نہیں کیا، اور تنوخہ جو عابد تھا اس کے ہمراہ قوم کی طرف پلٹ گئے، اور پھر قوم کو خبر دے دی کہ بدھ کے دن صبح
صبح طلوع خورشید کے بعد 15 شوال کو آپ کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ اور لوگوں نے جب یہ بات سنی تو لوگ تو غصہ کرنے لگ گئے حضرت یونس پہ بھی اور اس عابد پہ بھی۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے غصہ کیا، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کیا، تو یونس علیہ السلام اس شہر نینوا سے نکل پڑے۔ اب یونس علیہ السلام نے اس عابد کو ساتھ لیا اور شہر سے نکل پڑے، اور وہ جو عالم تھا وہ عالم اس قوم میں رہ گیا، وہ عالم قوم میں موجود تھا، یہ عابد کو لے کے نکل پڑے، شہر نینوا سے باہر چلے گئے۔ اب بدھ کا دن جب آیا اور عذاب کے جو آثار جب پیدا ہوئے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار کو جب دیکھا تو سارے کے سارے لوگ، بیوی سب کچھ، سارے لوگ سیدھا وہ جو عالم تھا، حکیم تھا، اس کے دروازے پہ آ گئے، اس سے مدد طلب کی۔ اب جب مدد کا تقاضا کیا تو وہ عالم تھا، عالم نے کہا میں سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ پروردگار سے پناہ لیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائے، گریا کریں، زار و کتار روئیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیابان جنگل میں چلے جائیں اور آسمان کی طرف سر بلند کر کے تضرع اور گریہ و زاری کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور مغفرت کی دعا کریں اور اللہ پہ ایمان لائیں اور توبہ کریں۔ کہتے ہیں کہ یہی کام کیا۔ کہتے ہیں کہ اس قوم نے جب جو کچھ عالم نے کہا ویسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب پلٹا دیا۔ عذاب جب پلٹایا تو اب عذاب اس قوم پہ نازل نہیں ہوا، عالم کی بات کو انہوں نے مانا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر یونس علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی کہ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا تو یونس علیہ السلام ناراحت ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے درمیان خوار ہوں گا، مجھے خفت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، لہذا اس شہر سے باہر ایک اور جگہ فرار کر گئے۔ چلتے چلتے بیابانوں میں سمندر کے ساحل اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے دیکھا سمندر میں ایک کشتی ہے، وہ جانا چاہ رہی ہے سمندر کے اندر اور پورے مسافروں سے پورا ہے، مسافر وہ بھری ہوئی ہے مسافروں سے۔ تو اب یونس علیہ السلام نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں بھی سوار کریں، انہوں نے قبول کر لیا اور یونس علیہ السلام سوار ہو کے کشتی میں چل پڑے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب سمندر کے درمیان میں وہ کشتی پہنچی تو طوفان آ گیا۔ طوفان جب آیا تو کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے اس علاقے میں ادھر رواج رسم یہ تھی کہ اگر کشتی طوفان میں مبتلا ہو جائے تو اس کا کہتے ہیں کہ وہ یہ فال نکالتے تھے کہ حتماً یہ کشتی میں موجود ایک بندے کی نحوست کی وجہ سے ہوا یہ کام۔ تو کہتے ہیں کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پوچھا لیکن کسی نے کوئی اعتراف نہیں کیا، کوئی حاضر نہیں ہوا۔ انہوں نے قرعہ ڈالا، لاٹری ڈالی، قرعہ ڈالا، تو قرعہ جب جتنے بار ڈالا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا کہ جس کے نام پہ قرعہ آئے گا اسے ہم دریا میں ڈالیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کشتی رک گئی تھی اور بعض نے یہ لکھا کہ وہ ایک بڑی مچھلی تھی جس نے جو اس کشتی کو سمندر کے وسط میں روکے ہوئے تھی۔ تو کہتے ہیں کہ سب مسافروں نے یک زباں کہا کہ جن کے نام پہ قرعہ آیا ہے، جس کے نام پہ قرعہ آیا ہے اسے آپ دریا میں ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں۔ کہتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا ہے 3 بار یا 7 بار انہوں نے قرعہ ڈالا تو ہر بار یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ جب ہر بار یونس کا نام آیا تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حتماً کوئی اس میں رمز اور کوئی سر ہے، کوئی رمز ہے، کوئی مصلحت ہے۔
لہذا انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑ کر دریا سمندر میں ڈال دیا. سمندر میں ڈالا تو وہ جو بڑی مچھلی تھی جو کشتی کو روکے ہوئے تھی اس کشتی کے منہ میں چلے گئے. تو اللہ تعالی کا ارادہ چونکہ یہی تھا تو شکم ماہی میں جا کر جب یونس علیہ السلام پہنچے تو ماہی یعنی مچھلی نے کسی قسم کی کوئی تکلیف یونس علیہ السلام کو نہیں پہنچائی. تو اس وقت پروردگار کی طرف سے ندا آئی یونس علیہ السلام کو، اب مچھلی کو کہ اے مچھلی یہ یونس کو بھیجا ہے تیرے پیٹ میں، لیکن یہ تیرا رزق تیری روزی نہیں ہے کہ تو اسے کھا جائے. تو یونس علیہ السلام کی شکم ماہی میں بھی اللہ نے یونس علیہ السلام کی حفاظت کی. لیکن یونس علیہ السلام نبی تھے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی وہ وجہ سمجھ گئے. لہذا جب وجہ سمجھ گئے، وجہ ان کو یہ معلوم ہوئی کہ میں نے اپنی قوم کے مقابلے میں بڑی بے صبری سے کام لیا اور میں نے غصہ بیجا کیا. تو کہتے ہیں کہ یہ تہیہ کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان ہے کہ جس امتحان میں اللہ نے مجھے مبتلا کر دیا ہے. تو وہیں پھر مچھلی کے پیٹ میں تسبیح خدا میں مشغول ہو گئے. جب تسبیح خدا میں مشغول ہوئے، گریہ وزاری کیا، تو اس وقت جو ہے نا وہ مچھلی کے تاریک پیٹ میں فریاد پکارتے تھے کہ پروردگار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک میں ظالمین میں سے ہوں. یعنی میں نے ظالمین، یہ ایک بہت وسیع معنی ہے کہ میری اس میں غلطی سے یہ ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام 40 دن یا کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. اس وجہ سے یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ذنون، یعنی صاحب الحوت، صاحب مچھلی. تو اب جب پروردگار کو پکارا تو اب یہ پکارنا ہی اس کے لیے موجب سبب نجات بنا. اب اسی 40 دن بعد اسی مچھلی نے سمندر کے کنارے پہ یونس علیہ السلام کو پھینک دیا. اب یونس بہت 40 دن جب مچھلی کے پیٹ میں رہے تو یونس علیہ السلام بہت مریض ہو چکے تھے، بہت نحیف و کمزور ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جہاں پھینکا مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ کدو کا درخت وہیں پہ اگا دیا. حضرت یونس کے سر کے اوپر کدو کا درخت. کدو ایک ایسی سبزی ہے کہ جس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں طب میں بھی، حدیثوں میں بھی. اور ہمارے ایک استاد تھے آیت اللہ مددی صاحب بھی زندہ مجتہد ہیں، بہت بڑا درس خارج ہوتا ہے. ایک دن ان کے گھر میں گئے رات کو تو انہوں نے 3.5 گھنٹے کدو کے فضائل بیان کیے، 3.5 گھنٹے. تو اب یہ کدو کا درخت جو تھا وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ پہ کیا. تو اب یونس علیہ السلام نے کدو کو کھانا شروع کیا، یہیں سے ان کی حالت بہتر ہوئی اور وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے. تو کہتے ہیں کہ نینوا جب پہنچے تو اب جو ہے نا وہ دیکھا تو وہاں پہ ماحول ہی تبدیل ہو چکا تھا. حضرت یونس علیہ السلام پھر کا جو مقبرہ ہے شہر کوفہ میں مزار ہے فرات کے کنارے پر. اب کچھ کہتے ہیں کہ داعش کے حملات سے بھی ان کو کافی نقصان ہوا تھا. تو یونس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ قرآن میں یونس علیہ السلام کے نام پہ نازل کی، سورہ یونس. سورہ یونس کے علاوہ 4 دفعہ نام آیا ہے سورہ نساء، انعام، یونس اور صافات میں. اور سورہ انبیاء اور سورہ قلم میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کے اوصاف بیان ہوئے ہیں. تو یہ تھا یونس علیہ السلام کی زندگی
کا ایک خلاصہ کہ جو واقعہ اہم واقعہ ہوا اس میں ایک عالم کا بہت بڑا کردار تھا، تو اس وجہ سے عالم کو عابد پہ فضیلت حاصل ہے۔ جی وآخر دعوانا تو فرض جو ہے وہ اس کا موضوع کیا ہے؟ آپ نے ذکر تو کیا ہے کہ وہ نفس کیا روح کے بارے میں ہے، عبادات سے متعلق ہے؟ جی جی جی، نفس انسانی، یہ بدن کی تاریکی، ٹھیک ہے، حکمت نفسیہ، اس کا تعلق یعنی یہاں اس عالم میں رہ کے بھی پروردگار کی طرف متوجہ، یہ سارے وہی جو ہم کئی دفعہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ بدن اور مادہ کے ساتھیوں میں ان کو کراش کر کے عالم عقل مقام وحدیت تک پہنچتا ہے، وہ انسان کو فضیلت حاصل ہے، اور انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جہاں جا کے فرشتہ بھی رک جاتا ہے، وہاں جا کے آگے انسان کامل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام۔ اچھا آغا، میرا یہ سوال ہے کہ اس کی حکمت کیا تھی کہ اتنے سال انہوں نے تبلیغ کی اور صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے؟ ایک تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں واقعہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے بالکل بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے تھے اتنے سال تبلیغ سننے کے باوجود، تو وہ صرف عذاب کے آثار دیکھ کر ہی جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے آگے مغفرت کی اور وہ بخشش رب نے ان کی کر دی۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور ایسا اس کے اندر سبق ہو جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں؟ دیکھیں اس میں جو مین چیز ہے نا وہ ہے کہ یونس علیہ السلام ایک لحظہ غافل ہو گئے اللہ کی اس سے، کہ انہوں نے اس کی طرح وہ نہیں کی، غفلت۔ دیکھیں نا، یہ غفلت کی وجہ سے ہی ان کو یہ سارا کام ہوا ہے۔ یہ ایک نماز ہے، میں آپ کو یہ چونکہ میرے ذہن میں تھا لیکن وہ تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگتا، وقت نہیں تھا۔ نماز غفیلہ جب غفلت سے آئے، غفیلہ صیغہ مصغر ہے، ایک نماز کی بڑی تاکید ہوا ہے، نماز مغرب اور عشاء کے درمیان۔ اچھا، اس نماز میں سورہ حمد کے بعد یہی پڑھا جاتا ہے، وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دوسری میں بھی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، دوسری رکعت میں بھی 2 رکعتی نماز ہے۔ غفلت کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کی بڑی تاکید ہوئی ہے کہ یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی پھر روایت ہے اور بھی حدیثوں میں کہ آپ جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھیں غفلت کے ٹائم۔ مولا سے پوچھا کہ غفلت کا وقت کون سا ہے، تو فرمایا مغرب و عشاء کے درمیان، کہ اس وقت میں شیطان غافل زیادہ کرتا ہے، اس زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے غافل کرنے، تو نماز غفیلہ انسان کو غفلت سے نکالتی ہے۔ تو اس غفیلہ میں جو ذکر پڑھنا ہے وہ یہی حضرت یونس علیہ السلام اور تسبیح یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، یہی ہے وجہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے بھی اور غفلت سے نجات 2 رکعت نماز بھی تاکید ہوئی ہے کہ انسان اس عالم مادہ میں رہتے ہوئے اپنی مادی اور نفسانی خواہشات کی تاریکیوں اور پردوں میں اس یاد خدا سے غافل نہ ہو، اس خدا سے کیا ہے غافل نہ ہو۔ کیونکہ یہ سارے پردے انسان کو غافل کر دیتے ہیں۔ اگر اس پردوں کی غفلت سے، ان پردوں سے نکلنا ہے اور غفلت سے نجات پانی ہے تو 2 رکعت نماز غفیلہ، نماز مغرب و عشاء کے درمیان پڑھنا ضروری ہے۔ وہ انسان کو باطنی جو غفلت ہے، روحانی معنوی غفلت ہے، ان سے نجات دیتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام کے جو تھا وہ غفلت کی وجہ سے یہ سارا غافل۔ دیکھیں غفلت، یہ بہت سارے نبیوں کو غفلت کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں نا گناہ، انبیاء گناہ نہیں کرتے، گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا انبیاء سے، بڑے اوصیاء انسان کامل، لیکن یہ غفلت ایک لحظہ غفلت بھی جو اہل دل اور اہل
عرفان ہیں جو بڑے درجے کے، جس طرح انبیاء اور اولیاء ہیں، یہ غفلت ہی ان کی نسبت گناہ شمار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے غفلت کے اوپر جو ہے نا انبیاء کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور زیادہ تر انبیاء نے جو توبہ کیا ہے، توبہ استغفار کیا ہے، استغفار اس وجہ سے کیا ہے، یہ ہمارے بہت سارے عرفاء اور فلاسفہ یہی جواب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انبیاء کو کیا، وہ تو گناہ سے پاک ہے، منزہ ہے، تو ان کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں استغفار ان کو بھی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ وہ بالآخر انبیاء اوصیاء کو اللہ نے بھیجا اس عالم مادہ میں انسانوں کے درمیان، تو یہ جو انسانوں کے درمیان آ کے یہ مادیات، خواہشات، مادیات، یہ جو ان سارے پردے ہیں عالم مادہ، تو یہ پردے در پردوں میں انبیاء جب آئے ہیں تو یہ بھی بالآخر انسان کو غافل کر سکتے ہیں۔ ان کی غفلت سے نجات کے لیے، یا ان کی غفلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ استغفار کریں۔ لہذا اس کو کہتے ہیں ایک عرفانی کہ کلامی یا فقہی گناہ جو ہے وہ انبیاء اوصیاء سے نہیں ہو سکتا، لیکن عرفانی گناہ، اس کو عرفانی گناہ کے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن عرفانی خطا کہیں وہ اس ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ غفلت۔ غافل جو ہے نا، غفلت بہت بڑا کیا کہتے ہیں، اور ہم اکثریت غافل ہیں۔ اور آگے ایک یہ بھی تو نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ مخلوق کو تخلیق کرتے ہوئے اس دنیا کو بھی، کہ اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پہ بھاری ہے، تو جو انبیاء ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے انسانیت پہ آئے ہیں، تو ان کا جو چیز ان کے اوپر غلبہ رکھنا چاہیے وہ رحم کا ہونا چاہیے۔ اگر چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں تو یہ تو رحم کے خلاف ہوا نا، کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے مغفرت مانگیں اپنی قوم کے لیے، یا ان سے جس طرح عالم نے بھی مشورہ دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مغفرت کی دعا کی، تو انہوں نے وہ نہیں کیا اور اس کی بجائے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ایک نبی اور یا نیک لوگ جب تک رہتے ہیں کسی بستی میں تو اس کی وجہ سے بھی تو ایک برکت کا سایہ ہوتا ہے۔ جی جی، بس اسی کی کہتے ہیں، یہی غافل ہوئے، اس غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا کہ مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا۔ اس کو کہتے ہیں علم کلام کی اصطلاح میں وہ ترک اولا، کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ ایک سوال کوثر علی صاحب کا چیٹ ونڈو میں ہے، عالم اور حکیم کے بیچ میں فرق بتائیں۔ تو میں نے البتہ پہلے بیان کر دیا ہے کہ عالم یہ نہیں ہے کہ عالم اور حکیم کے درمیان کوئی دو نسبتیں ایسی ہیں کہ عالم حکیم نہیں ہو سکتا یا حکیم عالم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے کہ ہر بال عالم حکیم ہوتے ہیں اور ہر عالم حکیم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ علم ہو آپ کے پاس، وہ حکمت نہ ہو۔ حکمت کے لیے علم کے علاوہ وہ باطنی جو توجہ ہے، معنویت، روحانیت، وہ زیادہ، جس طرح وہ پیغمبر فرماتے ہیں نا کہ جو 40 من اخلص للہ 40 صباحا، 40 دن 40 صبح کرے خلوص کی حالت میں۔ خلوص مطلب یہ ہے کہ ملاوٹ روح میں، اندر باطن میں ملاوٹ نہ ہو، باطن میں فقط اور فقط خدا کو رکھ کے 40 دن، تو مالا خلص للہ 40 صباحا جرت جنابی الحکمت من قلبہ و لسانہ، اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے اس کی دل و زبان سے، دل سے زبان تک آتے ہیں، زبان سے پھر لوگوں کو جاری ہوتے ہیں۔ حکیم جو ہوتا ہے وہ دلیل نہیں دیتا، حکیم وہ جو آخری نتیجہ ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ عالم آپ کو دلیل دے گا، سمجھائے گا، عالم آپ کو ایک بات کرے گا، یہ مدعا ہے، اس کے اوپر دلیل دے گا، دلیل پیش کرے گا۔ حکیم کبھی دلیل نہیں دے گا۔ انبیاء حکیم تھے اور کبھی بھی کسی نبی نے فلسفی دلیلیں نہیں دی، کلامی دلیلیں آپ کو نہیں دیں،
کوئی جب لوگ آتے تھے، ہم بھی قرآن توحید کی دعوت لوگوں کو جب دیتے تھے، توحید کے اوپر بڑی بڑی دلیلیں عقلی فلسفی کلامی بیان نہیں کی، بلکہ نبی کیا ہے وہ حکیمانہ باتیں بیان کرتے تھے. تو حکمت کی باتیں وہ دل پہ ڈائریکٹ اثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کے زیادہ گرویدہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک عالم حکیم ہو اور ایک حکمت کے بغیر عالم ہو تو اس حکیم کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اس کی حکیم نتیجے وہ جو فکر کرتا ہے عالم، وہ مقام خارج واقعیت کو دیکھ کے ان دو کو ملا کے جو نتیجہ بنتا ہے وہ اس کے مد نظر ہوتا ہے. حکیم تھوڑا آگے جا کے سوچتا ہے. بات واضح ہو گئی یا نہیں؟ آپ لوگوں کے لیے واضح ہوئی بات کہ عالم اور حکیم کے درمیان کا؟ جی آگاہ ہو گئی ہے بات. جی ٹھیک، شکریہ. جیسے لوگ کتابیں بہت زیادہ علم بعض لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ علم، ٹھیک ہے، اچھے استاد ہیں آ رہے ہیں، لیکن وہ حکمت فقط وہ یعنی نظری بندے ہوتے ہیں، فکری بندے ہیں افکار. لیکن اگر ان کی وہ فکر جس تک وہ پہنچے ہیں، وہ جو کچھ پڑھا ہے، جو کوئی علم حاصل کیا ہے، اور وہ علم اس کا واقع کے مطابق ہو، واقعیت کو دیکھ کے پھر اس کا جب نتیجہ ہوگا. تو اسی وجہ سے یہ دیکھیں کہ فقہ میں بحث ہوتی ہے کہ عالم کی تقلید، جو مثال دے رہا ہوں، شیعہ مذہب میں ہے کہ تقلید واجب ہے. تقلید میں ہوتا ہے یہ عالم کی کریں. اب عالم کون ہے؟ عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کیا جو سب سے بہتر کتابیں جس نے پڑھی اور بہترین موضوعات پہ دلیلیں دیتا ہے وہ عالم ہوتا ہے یا نہیں، یا اس کے علاوہ کوئی تعریف ہے؟ تو جو آیت اللہ خوئی صاحب، آیت اللہ سستانی صاحب یا ہمارے استاد بھی کرتے تھے، وہ یہی بات تھی کہ عالم ہو سکتا ہے کہ ایک عالم کے پاس اتنی دلیلیں یعنی مد نظر تو اتنی دلیلیں اسے فوری طور پہ بیان نہ کر سکے، لیکن جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ اس نے فکر کیا ہوتا ہے واقعیت علم کے علاوہ جو مقام واقع ہے اس کو مد نظر رکھ کر نتیجہ اس کے مد نظر، اس نتیجے تک وہ پہنچا ہوا. تو عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات جس کا نتیجہ جو ہے قریب وہ واقع ہو، واقعیت کے قریب، وہ عالم ہے. عالم وہ ہے، نہ یہ کہ جو سب سے زیادہ استاد ہو. مثال دے رہا ہوں، ایک علم ہے، علم کا بہترین استاد ہے، اس کو عالم کی تعریف میں شامل نہیں کریں گے. البتہ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نہیں وہی ہے، تو اس کا بھی ایک مکتب ہے جو اس طرح اس کو مد نظر رکھتا ہے. لیکن پھر اس میں آسانیاں نہیں ہیں. شریعت کی آسانیاں کیا ہیں؟ وہ اس دوسرے نظریے میں، اور پیغمبر نے فرمایا انما بعثت علی شریعت سمحۃ سہلہ. آسان شریعت، آسان وہ ہے وہ جو حکمت کے ساتھ بیان ہوتی ہے چیز.